السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ جب 19 رمضان کو مسجد کوفہ میں امام علی علیہ السلام کی اذان کی آواز گونجنے لگی تو پوری کائنات میں سوگ برپا ہو گیا۔ چرند پرند جنات چیخنے لگے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام تمام انسانوں سے کہنے لگے کہ اے انسانوں، آج آخری مرتبہ علی کی آواز میں اذان سن لو۔ مولا علی علیہ السلام اذان دے کر مصلی عبادت پر آئے۔ جیسے ہی آپ نے سجدہ کیا تو رحمان ابن ملجم زہر سے ڈوبی ہوئی تلوار لے کر امام علی علیہ السلام کے سر پر دے مارتا ہے۔ پس مسجد کوفہ میں قیامت برپا ہو گئی۔ تمام چاہنے والے سر پیٹ کر رونے لگے۔ امام علی علیہ السلام کا مصلی عبادت خون سے رنگین ہو گیا۔ آپ کے سر مبارک کا خون آپ کے چہرے اور داڑھی پر لگا۔ کچھ چاہنے والے اس شخص کو ڈھونڈنے لگے جس نے حضرت علی علیہ السلام کو تلوار ماری تو کچھ ان کے سر کا خون صاف کرنے لگے۔ اتنی دیر میں امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اے حسن، یہ نماز فجر کا وقت ہے، پہلے نماز مکمل کرواؤ اور اس کے بعد مجھے دیکھنا۔ امام حسن علیہ السلام نے نماز پڑھائی اور مسجد میں موجود تمام مسلمانوں نے نماز پڑھی۔ تو اس کے بعد عبد الرحمن ابن ملجم، جس نے مولا علی علیہ السلام کے سر پر وار کیا تھا، اس کو پکڑ کر امام علی علیہ السلام کی خدمت میں لایا گیا تو کچھ چاہنے والے شہد کا شربت بنا کر امام علی علیہ السلام کے پاس لے کر آئے۔ جیسے ہی امام علی علیہ السلام نے اپنے قاتل کے چہرے پر خوف دیکھا تو فرمانے لگے کہ اس شربت کی مجھے نہیں بلکہ میرے قاتل کو زیادہ ضرورت ہے۔ یہ شربت اسے پلا دو اور دیکھو، اس نے مجھے ایک وار کیا ہے، اس پر بھی ایک ہی وار کرنا، اور اگر یہ زندہ بچ جائے تو اس کو آزاد کر دینا، اور اگر یہ مر جائے تو اس کے جسم کے اعضاء نہ کاٹنا، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا کہ اللہ کے نزدیک سب سے بدترین شخص وہ ہے جو مرے ہوئے انسان کے جسم کے حصے کاٹتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، اے حسن، حسین اور عباس، مجھے اپنے گھر لے کر چلو۔ آپ اپنے بیٹوں کے سہارے جیسے ہی گھر کے قریب پہنچتے ہیں تو فرماتے ہیں، اب ان سب چاہنے والوں کو کہو کہ واپس اپنے گھر چلے جائیں۔ تو کسی نے عرض کیا، یا علی، ہم سب آپ کے چاہنے والے ہیں، اس حالت میں آپ کو کیسے چھوڑ کر چلے جائیں؟ تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری ضربت کی خبر پہلے ہی میرے گھر میں پہنچ چکی ہے اور میری بیٹیاں زور زور سے رو رہی ہیں اور میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹیوں کی آواز لوگوں کے کانوں تک پہنچے۔ تو سب چاہنے والے وہیں رک گئے اور امام علی علیہ السلام گھر تشریف لاتے ہیں۔ تمام بیٹیاں روتی ہیں، امام علی علیہ السلام کو دیکھ کر فریاد بلند کرتی ہیں تو امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے ہی فرما چکے تھے کہ علی میری امت آپ کو رمضان کے مہینے میں مسجد میں ضرب مارے گی اور آپ کے سر کے خون سے داڑھی سرخ ہو جائے گی۔ آپ کو بستر پر لٹایا گیا۔ جیسے ہی طبیب نے امام علی علیہ السلام کو دیکھا تو وہ چیخ کر رونے لگا اور فرمانے لگا کہ وہ ضرب زہر میں ڈوبی ہوئی تھی اور زہر امام علی علیہ السلام کے پورے جسم میں پھیل چکا ہے۔ جتنا ہو سکے آپ ان کو دودھ پلائیں۔ بس جیسے ہی یہ خبر کوفہ کی گلیوں تک پہنچی تو کوفہ کے یتیم بچے اپنے اپنے حصے کا دودھ لے کر علی علیہ السلام کے گھر پہنچے اور بآواز بلند کہنے لگے، حسن علیہ السلام، یہ دودھ ہمارے مولا علی علیہ السلام کو پلائیں، ہم ایک مرتبہ یتیم ہو چکے ہیں، دوبارہ یتیم نہیں ہونا چاہتے۔ امام علی علیہ السلام بستر شہادت پر بھی مسلسل اللہ کا ذکر کرتے رہے۔ جیسے ہی 19 رمضان کا دن ختم ہوا، 20 رمضان کی رات آئی، آپ فرمانے لگے کہ اب میرے حجرے میں کوئی بھی نہ آئے کیونکہ پوری دنیا کے جنات اور فرشتے مجھ سے ملنے آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور پھر جیسے ہی 20 رمضان کا سورج طلوع ہوا تو آپ نے امام حسن سے فرمایا کہ حسن، جاؤ اور میرے چاہنے والوں کو کہو کہ وہ اپنے امام کا آخری دیدار کر لیں۔ آپ کے عقیدت مند قطار بنا کر جیسے ہی آپ کی زیارت کے لیے گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ زہر پھیلنے کی وجہ سے آپ کا چہرہ زرد ہو چکا تھا۔ سب چیخ کر رونے لگے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو، کیونکہ میں علی زمین کے رستوں سے زیادہ آسمانوں کے راستے جانتا ہوں۔ تو پوچھ لو جو پوچھنا ہے۔ جب تم مجھے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھو گے تو پچھتاؤ گے کہ کاش کچھ اور پوچھ لیتے۔ کسی عقیدت مند نے سوال کیا تو کسی نے جواب لیا اور کوئی زیارت کرتا رہا۔
جیسے ہی عقیدت مند جانے لگے، امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اے حسن، میرے سارے خاندان کو میرے پاس لے آؤ۔ تو حضرت علی علیہ السلام نے وصیتیں کیں اور فرمایا کہ اب اس خاندان کا وارث میرا بیٹا حسن ہے، جو یہ کہے اسے ماننا۔ اور امام حسن سے فرمانے لگے، حسن، جتنا ہو سکے اپنی زبان و کردار سے محبت اور امن کا پیغام دیتے رہنا، اور اپنے نانا کی صلح حدیبیہ کو یاد رکھنا، اور کوشش کرنا کہ مسلمان کا دشمن نہ بنے، اور تقویٰ سے دور نہ ہونا۔ اگر دنیا تمہارے قریب آئے تب بھی اس سے دل نہ لگانا، دنیاوی چیز نہ ملنے پر کبھی افسوس نہ کرنا، ہمیشہ حق بات کہنا، لوگوں کی مدد کرتے رہنا۔ اے حسن و حسین، میرے اس پیغام کو جتنا ہو سکے لوگوں تک پہنچانا کہ اپنے کام ذمہ داری سے کرتے رہیں اور اپنے درمیان تعلقات کو اچھا بنائے رکھیں، کیونکہ میں نے تمہارے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ لوگوں کے درمیان صلح کروانا ہزاروں سالوں کی نماز اور عبادت سے بہتر ہے، اور یتیموں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا کہ وہ کبھی بھوکے نہ رہیں، اور قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے میں دیر نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ دوسرے قرآن کو سمجھ کر تم پر حکومت کرنے لگیں۔ نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا تمہارے دین کا ستون ہے، اور اللہ کے گھر کی حفاظت کرتے رہنا کیونکہ وہ تمہاری پہچان ہے۔ اللہ سے ڈرو، اپنی جان و مال اور زبان کے بارے میں، نہ کسی کا مال ہضم کرو، نہ کسی کو ہاتھوں اور زبان سے تکلیف دو، اور خبردار، سب مسلمان ایک دوسرے سے جڑ کر جینا، ورنہ تم پر وہ لوگ مسلط ہو جائیں گے کہ اگر تم فریاد بھی کرو گے تو سننے والا کوئی نہ رہے گا۔ اور سارے ابن طالب کے بیٹوں کا خبر کر دو کہ اگر اس ظلم سے میری شہادت ہو جائے تو میرے قاتل کو بھی ایک ہی ضرب مارنا، اگر وہ بچ جائے تو اس کے جسم کے اعضاء نہ کاٹنا۔ حسن، میرے جنازے پر کسی کو شریک مت کرنا، پیچھے سے حسن اور حسین تم اٹھانا، آگے سے جبرائیل اور میکائیل اٹھائیں گے، اور اس کو ایک اونٹنی پر رکھ دینا، جہاں وہ اونٹنی رکے گی وہ میری قبر بنی ہوئی ہوگی، اور میری قبر کا کسی انسان کو نہ بتانا، کیونکہ اللہ کے دین کے دشمن یہ چاہیں گے کہ میری قبر کھود کے میرے جسم کی بے حرمتی کریں۔ پھر آپ حضرت عباس کو دیکھ کر فرمانے لگے کہ اے عباس، میں نے تم کو اللہ سے کربلا کے لیے مانگا ہے، آج سے حسین تمہارا آقا ہے، ان کے غلام بن کر جینا۔ پھر آپ نے حسین علیہ السلام کو دیکھا اور رو کر فرمانے لگے، اے حسین، تیری شہادت کی خبر تیرے نانا نے تیری پیدائش کے وقت ہی سنا دی تھی۔ پورے 3 دن تک تمہیں بھوکا پیاسا کر کے کربلا کے میدان میں شہید کیا جائے گا، تیرے بچوں کو، ساتھیوں کو بے دردی سے مارا جائے گا۔ حسین، تیری شہادت کے بعد میری بیٹیوں کو اور تیری بہنوں کو رسیوں میں قید کر کے اسی کوفہ و شام میں پھرایا جائے گا۔ اے حسین، اللہ کے لیے صبر کرنا، اور جب وقت آخر آئے تو اپنی بہنوں اور بیٹیوں سے نصیحت کرنا، اسلام کے لیے صبر کرتی رہیں اور قدم قدم پر گواہی دیتی رہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور ان کے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ بس اتنی دیر میں آپ فرمانے لگے، سلام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سارا خاندان چیخ کر رونے لگا اور کہنے لگا، اے ہمارے مولا، کیا ہمارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہیں؟ تو امام علی علیہ السلام مسکرانے لگے اور فرمایا کہ ہاں، اللہ کے رسول اور تمہاری ماں فاطمہ زہرا مجھے لینے آئی ہیں۔ پورا خاندان زار و قطار رونے لگا، اور یوں امام علی علیہ السلام نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ آپ کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے آپ کے جنازے پر کسی کو بھی شریک نہیں کیا گیا۔ پیچھے سے حسن اور حسین نے اٹھایا اور آگے سے جنازہ خود بخود اٹھنے لگا، اور ایک نورانی اونٹنی ظاہر ہوئی، جنازے کو اس پر رکھا گیا، اور وہ اونٹنی چلتی گئی اور ایک ویران جگہ پر جا رکی، جہاں ایک چمکدار پتھر تھا۔ جیسے ہی امام حسن علیہ السلام نے وہ پتھر ہٹایا تو اس پتھر کے نیچے ایک قبر بنی ہوئی تھی، اور اس پر لکھا ہوا تھا کہ یہ قبر اللہ کے نبی نوح نجی اللہ نے بنائی ہے امام علی علیہ السلام کے لیے۔ سلام ہو اللہ کے ولی امام علی علیہ السلام کی عظمت پر۔ ناظرین، مزید ایسے اسلامک واقعات سننے کے لیے
اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔